اسی طرح سے جو چیزیں حرام ہیں، مکروہ ہیں، اس سے بچنا ہی بچنا ہے، اس سے دور رہنا۔ اب مان لو ایک بندہ شراب پیتا ہے، آپ اس کو جا کر کرے یار شراب چھوڑ دو، وہ بندہ کہے اچھا میں استخارہ کرتا ہوں چھوڑوں کہ نہیں چھوڑوں۔ یا یہ گٹکا ماوا وغیرہ کھاتے ہیں، اور اگر آپ کہیں کہ یار اچھی بات نہیں ہے، اس سے یہ بیماریوں کے امکانات ہیں، یہ چیزیں، تو کہا اچھا میں ٹھیک ہے استخارہ نہیں۔ جو چیزیں حرام ہیں، مکروہ ہیں، وہ صرف شر ہی شر ہے، اس کے اندر کوئی خیر ہے ہی نہیں، تو اس میں آپ مشورہ کس سے کرنا ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، ہمارے ناظرین میں سے ڈاکٹر فاروق صاحب نے یہ کہا ہے کہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی کام کے سلسلے میں کسی سے مشورہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے استخارہ کیجئے، استخارہ کرنے کے بعد آپ جو ہے کام شروع کیجئے، یا پھر لوگوں سے گفتگو کے دوران جو ہے یہ بات اکثر سننے کو ملتی ہے کہ میں نے اس کام سے پہلے استخارہ کیا، اور لیکن جب جو ہے استخارہ کے سلسلے میں بات جب جو ہے پوچھی جاتی ہے کہ استخارہ کیسا کیا جائے تو بس ایک عام بات بتائی جاتی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور جو ہے دعا کرو، لیکن وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل میں دین اسلام کے اندر استخارے کی کیا اہمیت ہے، کیا طریقہ ہے، کیا تفصیلات ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، یہ جو ہے واضح طور پر جو ہے معلوم ہو، اس کو جو ہے آپ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، استخارہ نام ہے خیر کے طلب کرنے کا، یعنی دنیا کے بہت سارے معاملات جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں رہتی ہے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی جیسے 2 کام ہوتے ہیں۔ اب آپ اس کنفیوژن میں ہوتے ہیں کہ میں یہ کروں یا یہ کروں۔ عام طور پر ہم ایسے موقع پر اپنے بڑوں سے مشورہ کرتے ہیں، بڑوں کے سامنے بات رکھتے ہیں، کسی ایکسپرٹ کے سامنے بات رکھتے ہیں، لیکن جس کے سامنے بھی بات رکھی جائے تو دیکھیں وہ انسان ہے۔ بعض اوقات بندہ اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر ایک مشورہ دیتا ہے، لیکن کچھ دنوں میں پتہ چلتا ہے کہ بندے نے مس گائیڈ کیا، حالانکہ وہ مس گائیڈ نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن وقت اچانک چینج ہو جاتا ہے، حالات چینج ہو جاتے ہیں۔ میں ایک موٹی مثال سمجھنے کے لیے اگر بتا دوں، آج کل انجینئرنگ، پہلے انجینئرنگ کے لیے لوگ، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ اب وہ انجینئرنگ سے توبہ کرنے لگے۔ ایسی بہت ساری چیزیں مثال میں ہو سکتی ہے، میں ایک ایگزامپل دیا۔ تو اب جو ہے جنرلی ہوتا یہ ہے کہ بندہ اس کو بھی دوش نہیں دے سکتا جس نے مشورہ دیا تھا۔ یہ سب کام جو ہے شروع سے ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں کہ کنفیوژن میں بندہ کروں نہ کروں، کروں یہ کروں یا یہ کروں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ جیسے سفر کرنا ہے، شادی کرنا ہے، کام کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، تو وہ لوگ تیر چلاتے تھے۔ تیر رائٹ میں گیا تو یہ ہوگا، لیفٹ میں گیا یہ ہوگا، پرندوں کا استعمال کرتے تھے۔ یعنی اس طرح کی چیزوں سے وہ لوگ اپنے آپ کو مطمئن کرتے تھے کہ اب میرا کام بننے والا ہے، سدھرنے والا ہے، اور میں اس کے مطابق چلوں تو میں نقصان سے بچ جاؤں گا۔ اسلام نے بجائے اس کے کہ زمانے جاہلیت کی اس طرح کی فالتو چیزوں سے انسان کو جوڑنے کے بجائے، اس نے ہمیں ایک طریقہ دیا کہ بندے تو براہ راست اپنے رب سے مشورہ کر، تو براہ راست معاملہ اپنے رب کے حوالے کر دے۔ یہ بھروسے کے، توکل کی اعلیٰ ترین کنجی ہے تیرے پاس کہ تو اپنے رب سے پوچھ کہ اللہ میرے پاس یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، تو میں تجھ سے بھلائی چاہتا ہوں، تو مستقبل کا جاننے والا ہے، تو غیب کا جاننے والا ہے، میرے حق میں یہ چیز بہتر ہے، بہتر نہیں ہے، تو اے اللہ تو مجھے اس حوالے سے میری رہنمائی کر۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استخارہ کن چیزوں میں کریں گے؟
جو چیزیں فرائض میں ہیں، جی واجبات میں سے ہیں، مستحبات میں سے ہیں، آپ استخارہ نہیں کریں گے۔ مان لے ایک بندے کو آپ نے کہا بھائی چل نماز کے لیے، اچھا ٹھیک ہے میں استخارہ کرتا ہوں نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں، یا پھر کوئی بندے کے بارے میں آپ کو پتا چلے کہ بھئی روزہ نہیں رکھتا ہے، آپ اس سے کہے یار روزہ رکھو، روزہ فرض ہے، اچھا ٹھیک ہے میں استخارہ یہاں استخارہ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ جو چیزیں اللہ نے فرض کیے ہیں، واجب کیے ہیں، مستحب قرار دی ہیں، وہ ہے ہی خیر، ہاں وہ کرنا ہی، اس میں خیر ہی ہے۔ آپ جس میں خیر ہی خیر ہو اس میں آپ مشورہ کیا کریں گے؟ بالکل صحیح۔ اسی طرح سے جو چیزیں حرام ہیں، مکروہ ہیں، اس سے بچنا ہی بچنا ہے، اس سے دور رہنا۔ اب مان لو ایک بندہ شراب پیتا ہے، آپ اس کو جا کر کرے یار شراب چھوڑ دو، وہ بندہ کہے اچھا میں استخارہ کرتا ہوں چھوڑوں کہ نہیں چھوڑوں، یا یہ گٹکا ماوا وغیرہ کھاتے ہیں، اور اگر آپ کہیں کہ یار اچھی بات نہیں ہے، اس سے یہ بیماریوں کے امکانات ہیں، یہ چیزیں، تو کہا اچھا میں ٹھیک ہے استخارہ نہیں۔ جو چیزیں حرام ہیں، مکروہ ہیں، وہ صرف شر ہی شر ہے، اس کے اندر کوئی خیر ہے ہی نہیں، تو اس میں آپ مشورہ کس سے کرنا ہے؟ تو اب باقی رہتی ہے چیز مباح کی۔ جو چیزیں مباح ہیں، یعنی اسلام نے آپ کو اختیار دیا ہے، کرنا ہے کریں، نہیں کرنا نہ کریں، تو اس میں آپ کے ساتھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کہ آپ یہ سوچیں، مان لیجئے جیسے بھی میں نے کہا کہ آپ کو انجینئرنگ پڑھنا ہے، میڈیکل لائن میں جانا ہے، کمپیوٹر میں جانا ہے، آپ استخارہ کیجئے، یا آپ کو سفر پر جانا ہے تو آپ سفر میں جاتے ہوئے آپ کو یہ کرنا ہے کہ بائی ایئر جاؤں، بائی روڈ جاؤں، بائی کار جاؤں، یہ کیسے جانا چاہیے۔ یا اسی طرح سے آپ مثال کے طور پر گھر بنانا چاہتے ہیں، کس جگہ گھر بناؤں، آپ کے پاس 1 سے 2 3 مان لو پلاٹ ہے، یا 1 سے 2 3 جگہ آپشن ہے، یہاں بناؤ یا یہاں بناؤ، تو یہ اس طرح کی چیزوں میں آپ استخارہ کریں گے۔ اچھا، استخارہ انسانی جو سوچ ہے وہ 3 طرح کی ہے، اس میں بھی آپ کس میں استخارہ کریں گے؟ اب مان لو آپ نے سب کچھ طے کر لیا ہے، جی یہ ٹکٹ خرید لیا ہے، سب کچھ اوکے ہو گیا ہے، اس کے بعد پختہ ارادہ کرنے کے بعد آپ استخارہ کریں، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ ایک ہوتا ہے خیال آنا، خیالات آتے، خیالات میں بھی ارے بھائی خیالات ہر پل بدلتے رہتے ہیں، اس میں بھی استخارہ نہیں۔ ایک چیز جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کرنے میں آپ اس بات کے لیے آمادہ ہیں کہ میں استخارہ کرنے کے بعد جو اشارہ مجھے ملے گا میں اس کو قبول کروں گا، میں نے اپنا ابھی تک کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لیا ہے، میں نے اپنا فیصلہ نہیں کیا ہے، میں اپنے بارے میں ابھی تک اس بارے میں کوئی چیز حتمی طور پر سوچا نہیں ہے۔ جی تو ایک ہوتا ہے پختہ ارادہ، آپ کسی چیز میں پختہ ارادہ کر استخارہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں۔ خیالات بار بار آتے رہتے ہیں، منٹ 2 منٹ میں بھی آتے رہتے ہیں، اس پر بھی استخارہ نہیں ہے۔ ایک چیز جو آپ کو کرنا ہی ہے، آپ کے پاس 2 راستے ہیں، تو ان میں سے یہ استخارہ کرنا ہے۔ اب استخارہ کون کرے گا؟ استخارہ بندے کو خود کرنا ہے۔ یہ کرائے کے مولوی اور ملا جو بیٹھ کر نیابت کرتے ہیں، آپ دیکھیں پڑوسی ملک میں ایک چینل پر باقاعدہ بیٹھے ہیں لوگ، آپ چاہیں تو ہم آپ کا استخارہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ اذا ہم احدکم، جب تم میں کا کوئی ارادہ کر، مطلب یہ بعض لوگ ہیں کہتے ہیں کہ نیابت ہونی چاہیے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف یہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ، تو بھئی یہ چیزوں میں فائدہ نہیں ہے، آپ دوسری چیزوں میں فائدہ پہنچائیں۔ یہاں پر حدیث صراحت کے ساتھ موجود ہے، تو آپ دوسری حدیث کو اس کے اوپر جوڑ کر اس طرح کی بات نہیں کر سکتے۔ تو بندے کو خود استخارہ کرنا ہے، جس کا اپنا یہ معاملہ ہے، وہ دوسروں کے ذریعے سے اس طرح کی چیز نہیں کریں گے۔ اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں کا کوئی آدمی کسی چیز کے بارے میں استخارہ کرنے کی سوچے تو فرض نمازوں سے ہٹ کر 2 رکعت نماز پڑھے، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں جو کہ نفل نماز ہوگی۔ اب اس بارے میں بھی اختلاف ہے، یہ نماز سببی نماز ہے
اس کو جو 3 مکروہ اوقات میں پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا. ہمارا آلریڈی پہلے ایک ویڈیو بن چکا تھا کہ 3 اوقات میں نماز نہیں پڑھنا ہے، اور پڑھی جا سکتی ہے تو کون سی نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو استخارے کے نماز کو بھی صحیح قول یہی ہے کہ علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ مکروہ اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی فجر کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب شمس سے بھی پہلے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک سببی نماز ہے. اس میں آپ جو ہے 2 رکعت جو نماز پڑھیں گے. اب اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خاص صورت پڑھنا ہے یا آپ آزاد ہیں. تو یہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلی صورت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھو. یہ ان کی علماء کی رائے ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنت میں یہ پڑھتے تھے، مغرب کی 2 رکعت سنت میں یہ 2 صورتیں پڑھتے تھے، تحیۃ الطواف کی نماز میں یہ 2 صورتیں پڑھتے تھے. تو یہ 2 صورتیں، ایک شرک سے کلی طور پر برات کا اعلان ہے، دوسرا توحید کی سب سے جامع ترین صورت ہے. تو بندہ شرک سے توبہ کرتے ہوئے، اس سے برات کا اعلان کرتے ہوئے، بیزارگی کا اعتراف کرتے ہوئے، توحید اور اخلاص کی بات کرتے ہوئے اگر یہ کام کرے تو بہتر ہے. تو ایک مشورہ ہے، قبول کرنا نہ کرنا میرے اور آپ کے بات، اپنی بات پر ہے. اب آئیں 2 رکعت سلام جو نارملی ہم پڑھتے ہیں، وہ 2 رکعت نماز پوری طرح سے پڑھ کر سلام پھیریں گے. سلام پھیرنے کے بعد یہ ایک دعا سکھائی گئی ہے، یہ دعا ہم پڑھیں گے. اب اس میں پھر ایک اختلاف یہ ہے کہ اس دعا کو آپ ڈائریکٹ سیدھے اس دعا سے شروع کریں گے، یا جو دعا کے آداب میں جو چیز بتائی گئی ہے، کیا چیز، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی جائے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، پھر یہ چیز پڑھی جائے. تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں چونکہ یہ نماز سے ہٹ کر الگ کی جانے والی ایک دعا ہے تو اس میں یہ آداب ملحوظ رکھے جائیں تو بہتر ہے. جبکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس حوالے سے یہ دعا سکھائی گئی ہے تو ڈائریکٹ ہم اسی دعا کو بغیر کسی شروع کے کچھ کہے کہ نہ حمد و ثنا نہ درود، ڈائریکٹ بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال ہم دونوں قول آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو آپ کرنا چاہیں کریں. اب دعا کیا ہے؟ وہ یہ، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. یہاں تک اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کے علم کو بتایا گیا کہ تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، تو قدرت رکھتا ہے ہم قدرت نہیں رکھتے. یعنی کلی طور پر بندہ اپنے عاجزی، انکساری اور اپنے بے بسی کا اظہار کیا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے وہ کہتا ہے اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی. اس میں یہ بات کہی گئی کہ اے اللہ، اگر تیرے علم میں، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات شامل ہے، تیرے علم کے اندر یہ بات ہے کہ یہ چیز جو میں کرنے جا رہا ہوں، وہاں پر وہ اپنا میٹر بتائے گا کہ کیا چیز ہے. اگر میرے لیے، میرے دین میں، میرے معاش میں اور میرے آخرت کے لیے بہتر ہے تو تو اس کو میری قسمت میں لکھ دے، میرے لیے آسان بنا دے اور اس میں برکت دے. یہاں پر ایک دوسرے الفاظ بھی آتے ہیں، چونکہ اب حدیث میں ان الفاظ کو خلط ملط کرنے سے ناظرین کے لیے مسئلہ ہوگا، اس لیے میں نے جو دونوں میں سے جو بہتر لفظ تھے اس کا انتخاب کیا. اور ہم یہ دعا جو ہے انشاءاللہ اپنی اس پر جو ہے اسکرین پر بھی دے دیں گے انشاءاللہ. دوسری جگہ پھر فرمایا وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي.
اے اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے بدتر ہے، میرے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے، تو اے اللہ تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ کو اس سے دور کر دے۔ تو یہ دعا بندہ پڑھے گا، اور دعا پڑھ کر بندہ یہاں پر استخارہ کا معاملہ ختم ہوا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور آتی ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رات میں ہی پڑھنا چاہیے، یہ رات میں پڑھنا ضروری نہیں، 24 گھنٹے میں کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسری چیز، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پڑھ کر سوئے گا تو خواب میں کوئی چیز دکھائی دے گی، نہیں، تو یہاں پر اس بات کی بھی صراحت کر دیں، علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو آپ کے استخارے کے جواب کس کس شکل میں مل سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ کا دل کسی ایک چیز پر مطمئن ہو جائے گا۔ نمبر 2، آپ جب یہ کام کرنے کے لیے جاؤ گے تو آسانیاں پیدا ہوگی۔ نمبر 3، ہو سکتا ہے آپ کو خواب میں بتا دیا جائے۔ اور اس کے رد ہونے کی بھی کچھ علامت ہیں، جیسے آپ کو وہ کام میں بے چینی رہے گی، دل مطمئن نہیں ہوگا، اور دوسری چیز خواب میں بھی بتائی جا سکتی ہے، اور تیسری چیز آپ جب کرنے جا رہے ہو تو رکاوٹیں آ رہی ہیں، آدمی نہیں مل رہا ہے، چیز نہیں مل رہی ہے، پرابلمز آ رہے ہیں، تو سمجھ جانا یہ اس کا اشارہ ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور، یہ اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ استخارہ یعنی اللہ سے آپ نے خیر طلب کیا، اب آپ استشارہ بھی کیجئے، لوگوں سے مشورے کیجئے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں جو چیز بہتر ہے وہ لوگوں کے مشورے سے اللہ تعالیٰ آپ تک پہنچائے۔ ایک آخری بات وہ یہ کہ بعض لوگ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں میں نے استخارہ کیا، یا بعض جو چینل پر جس کی بات میں نے کیا پڑوسی ملک میں، وہ بیٹھے بیٹھے 5 منٹ میں ہاں بھائی یہ کام کر سکتے، یہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو یہ کام ایک بار میں ہو ضروری نہیں ہے، ایک سے زیادہ بار، 1 بار، 3 بار، 5 بار، 7 بار، یہ استخارہ آپ کو کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ آپ کو اشارہ نہ ملے، یعنی دل مطمئن ہو جائے، یا مشورہ ملے، یا خواب میں کوئی چیز دے، یا پھر آپ کے لیے آسانی پیدا ہو۔ تو یہ کل ملا کر استخارہ کے حوالے سے اختصار کے ساتھ جو بات پورے اس کے پہلوؤں پر بتائی جا سکتی تھی، ہم نے اپنے ناظرین کے لیے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہی اور سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔